اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صفوں کو قائم رکھو اور مل کے کھڑے ہو، بے شک میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اسی مضمون کی پہلے گزر چکی ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر ان الفاظ کا اضافہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور تمہارا رکوع، سجود اور خشوع و خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں ظاہری آنکھوں سے، اسی طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صرف بخاری شریف کے اندر 4 سے 5 مرتبہ یہ موجود ہے۔ صفت جو ہے پیچھے سے بھی دیکھنا اور آگے سے بھی دیکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ یعنی حضور کی خاصیت ہے، حضور کا معجزہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، ہمیں پیچھے کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے بالکل اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ چیز سمجھنے والی ہے، دھیان نہیں رکھیں گے تو بعد میں بہت سارے، جب ہم مسجد سے باہر جائیں گے نا، بڑے سوال دل میں بن جائیں گے، اس لیے یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ بہت سے علماء نے، محدثین نے یہ تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بالکل سوئی کی نوک کے برابر معمولی سا سوراخ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوراخ سے جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ قول جو ہے بہت ساری بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے، مگر یہ درست نہیں ہے۔ سب سے بہترین، مختلف لوگوں نے مختلف اس کی تعویلات کی ہیں۔ سب سے بہترین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 6 جہاد، 6 جہاد جو ہیں، یہ سامنے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یہ 6 سمتیں ہیں نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 سمتوں کو سمیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سمت بنا دیا تھا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی ایک سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ میں سامنے دیکھوں گا تو سامنے کا منظر مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں وہ اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میری آنکھ محتاج ہے۔ پھر میں جب دائیں مڑوں گا تو پھر مجھے دائیں سمت کا پتہ چلے گا کہ جی دائیں طرف کیا ہو رہا ہے، پھر بائیں مڑوں گا تو پھر بائیں طرف کا پتہ چلے گا۔ یعنی میں جس طرف دیکھوں گا اسی طرف کا حال مجھے معلوم ہوگا، دوسری سمت کا حال معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاصیت اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہاد کو حضور کے لیے ایک جہد بنا دیا۔ یعنی حضور دائیں طرف دیکھ رہے ہوں، بائیں طرف دیکھ رہے ہوں، بظاہر دھیان کسی ایک طرف ہو، لیکن حضور بیک وقت ساری جہتوں میں ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یعنی سارا حال ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں حضور ملاحظہ فرماتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا اور ہم جیسے عام گناہگار بندوں کا دیکھنا، یہ دیکھنا بھی برابر نہیں ہے۔ حضور کا دیکھنا ہم سے دیکھنے سے بہت زیادہ عرف اور اعلیٰ ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، سمجھنے والی یہ بات اس لیے ہے کہ یہ چیز زیادہ کثرت کے ساتھ، یہ موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں میں نے بیان کی ہیں، تو اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات اور ذہنوں کے اندر سوالات بھی لوگوں کے جنم لیتے ہیں کہ جی اور تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ مسئلہ یہاں یہ بنا ہے کہ جیسے دودھی آتا ہے نا دودھ دینے کے لیے، اگر دودھ 2 نمبر ہونا، اس میں پانی ڈال کے دیتا رہے تو لوگ اس مزاج پہ بچے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن خالص دودھ آئے گا تو بچوں کو ہضم نہیں ہوتا، انجی گل ہے نا جی، انہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ان کی عادت، ان کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ پانی والا دودھ پئیں گے۔ یہاں ہمارے ہاں جو ہندوستان کے اندر خصوصاً
چیز بیان ہو رہی ہے، احادیث بیان ہو رہی ہیں، وہ ملاوٹ شدہ ہیں، وہ ملاوٹ شدہ چیزیں استعمال کر کر کے اب جب خالص دین ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز ہے اصل۔ یہ روایت بیان کر کے یہ وہ مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر امت کے اندر دو راستے بنے، تفریق ہو گئی ہے، دو گروہ بن گئے، دو مسلک بن گئے۔ ایک مسلک وہ ہے، مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی وفاداری رکھیں، شخصیات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ جب ہم یہ پیمانہ، یہ معیار رکھ لیتے ہیں تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ بھئی اہل سنت کا اگر کوئی عالم دین ہے تو وہ انسان ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، انجی ہے نا جی گا، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ نبی خطا سے پاک ہوتا ہے، نبی کے نیچے کوئی بھی خطا سے معصوم نہیں ہوتا۔ جب تمہارا عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے اس سے۔ اہل دیوبند کا کوئی عالم دین ہے تو وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث کا، اہل تشیع کا، کسی بھی مسلک کا کوئی بھی بندہ عالم دین ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، انسان ہونے کے ناطے اس سے خطا ہو سکتی ہے، مگر جب ہم اس کو انسان ہونے کے درجے سے بھی اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی مہیر العقول ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہر خطا سے پاک ہے، تو وہ شخصیت پرستی نے یہ خرابی ہمارے اندر پیدا کر دی کہ ہمارے کسی مولوی نے غلط بات بھی کی تو ماننے والوں نے اس کی غلطی نہیں تسلیم کی، انہوں نے اس کی تعویلیں شاویلیں گھڑ کے تو اس کے اوپر ڈٹ گئے کہ نہیں جی ہمارے بندے نے ٹھیک کہا۔ اسی نے امت کے اندر تفریق پیدا کی۔ اہل دیوبند کے ساتھ جتنے اختلافات ہیں، ان اختلافات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ بھی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو کسی اور معنی میں لے کے جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب واضح احادیث مبارکہ ہیں تو اس کے اوپر پھر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضور کا واضح فرمان ہے پھر کسی مفسر محدث کا قول ہم نہیں مانتے۔ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کے علم غیب کی نفی کی ہے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، علم غیب کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب نہیں عطا فرمایا، اور دلیل کے طور پہ وہ ساری بحث کر کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ روایت آپ نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، سنی نا جی؟ یہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، بشر ہوں، اور مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ اس براہین قاطعہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھ کے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے، یہ اس کے اندر یہ ساری تحریر موجود ہے، یعنی اپنی ساری بات کر کے اینڈ کے اوپر انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ دیا ہے۔ اب پڑھنے والا بندہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار عبدالحق محدث دہلوی تو بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور ہیں بھی ساری امت کے نزدیک معتبر شخصیت مانی جاتی ہے، وہ لکھ رہے ہیں تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ساڈے مولوی ایویں ڈھول بجائی پھر دینے کہ نہیں حضور نو اللہ تعالیٰ نے ہر شاید علم عطا کیتا سی، پریشانی آتی ہے نا جی۔ اب مسئلہ علمی خیانت کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو غلط بیانی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے روایت کی ہے، روایت کرنے میں اور روایت کا ذکر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اہل اصول جانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت نہیں کیا، انہوں نے ذکر کیا ہے، ذکر کر کے یعنی روایت درج کر کے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، روایت درست نہیں ہے۔ کتاب میرے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی، ان کا انہوں نے یعنی روایت بیان کی، یعنی جب آپ نے کسی کو سمجھانا ہے کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ بات آپ اس کو بیان کریں گے تبھی اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے بیان کیے بغیر آپ کیسے کہیں گے کہ کون سی چیز صحیح نہیں ہے؟ تو وہ بعض دفعہ کمپنی اصل پروڈکٹ کی پہچان کے لیے نقل خود تیار کرتی ہے کہ نقل ہوگی تو اصل کا علم ہوگا۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت اپنی کتاب کے اندر مدارج النبوہ میں لکھی ہے، لکھ کے آپ نے فرمایا کہ روایت سندن درست نہیں ہے، یعنی کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ہے، اور یہ سند کے حساب سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایت جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، آپ اس سے استدلال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں،
ایسی روایت جو کہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روایت نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہوا کہ جی اپنے مطلب کی بات بیان کی ہے اور جو مطلب کی نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے مقابلے میں یعنی معیار میں بتا رہا ہوں، معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اہل دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی، ان کے سوانے لکھی گئی، اس سوانے کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو ہماری مجلس کے اندر، وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مجلس کے اندر ایک شیخ صاحب تھے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ہماری مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ دیوار کی رکاوٹ بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی، دیوار کی اس طرف کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو سوال ہے نا کہ آپ حضور کے علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک عام بندہ اس کو علم ہے کہ دیوار کے پیچھے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ یعنی یہ کتنا ظلم ہے نا امت کے ساتھ۔ تو جو چیز آپ نبی سے زیادہ کسی اور بندے کی فضیلت ماننے کو تیار ہیں، مگر نبی کی ذات کے لیے آپ علم غیب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کتنا دوہرا معیار ہے۔ اب جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر سوال آ جاتا ہے کہ جی فلاں کتاب کے اندر فلاں روایت تو موجود ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ کتاب کے اندر کوئی روایت کا بیان ہو جانا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں روایت لکھی ہو، حدیث مبارکہ لکھی ہو، یہ اس بات کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ روایت درست ہے۔ جس طرح کہ ربیع الاول کے اندر بات سمجھا رہا ہوں، ربیع الاول کے اندر میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشہور روایت ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے اس سال، ہے نا جی؟ تو یہ ساری زندگی سن دے رہے ہو۔ تو میں واحد بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ میں نے تو صرف ایک بیان کی تھی نا، اگر ساری بیان کر دیتا تو تسی آخنا سی بندہ سنی کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا بنا ہے؟ مسئلہ یہ بنا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ روایت لکھی ہے۔ اس روایت کے علاوہ میلاد شریف کے متعلق بہت مشہور و معروف روایات جو ہمارے سٹیجوں پہ بیان ہوتی ہیں وہ بھی روایاتیں لکھی ہیں۔ لکھ کے آخر پہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ اوپر جتنے لکھا ہیں یہ ساری صحیح نہیں ہے، ساری صحیح نہیں ہے۔ اب سینکڑوں سالوں سے معمول یہ چل رہا ہے، لوگ نسل در نسل علماء، عام بندے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، علماء اپنی کتابوں میں یہی روایتیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بیان کر کے وہ نیچے علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ لکھ دیتے ہیں کہ جو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ اب وہاں جا کے تحقیق کرنے کا تکلف کسی نے نہیں کیا کہ وہاں ہے بھی یا نہیں ہے۔ بھئی روایت لکھی ہے، روایت لکھ کے نیچے حکم بھی محدث لکھتا ہے نا جی، انہوں نے روایت بیان کی اور بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے روایت لے لی ہے مگر نیچے حکم نہیں پڑا کہ وہ کہہ رہے صحیح نہیں ہے، بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہی چیز بہت ساری حدیث مبارکہ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے۔ جنہوں نے علم غیب کی نفی کی ہے انہوں نے عبدالحق محدث دہلوی، ان کا حوالہ بطور حوالہ انہوں نے درج کر دیا ہے، مگر انہوں نے ان کی یہ بات درج نہیں کی کہ وہ لکھ کے وہ خود فرما رہے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، روایت صحیح نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظلم صرف احادیث مبارکہ کے ساتھ نہیں ہوا، قرآن مجید کے ساتھ بھی اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ جو اس جمعے کو موجود تھے، فضائل اور احکام کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی، جن کو وہ سمجھ ہے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعویلات فضائل میں ہم اتنے آگے نکلے ہیں کہ قرآن مجید کی تعریف کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کچھ دن پہلے پاکستان کے بہت مشہور و معروف پیر صاحب ہیں اور خطیب بھی ہیں، اچھے بھلے خطیب ہیں، عالم دین بھی ان کو کہا جاتا ہے، واللہ عالم ہے نہیں، انہوں نے 10 سے 12 آیات قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، اور تلاوت کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری آیات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ لوگ جو آگے ان کی مریدین بیٹھے ہیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرے مارے جا رہے ہیں۔ کسی بندے میں تو عقل ہوتی نا، وہ آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ بھی حضرت فاطمہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اندھے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ساری آیات جتنی تفسیر اور جتنے اقوال انہوں نے وہاں بیان کی ہیں
یہاں میرے پاس کتاب پڑھی ہے اہل تشیع کی، معروف کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب ہے تفسیر نمونہ، اہل تشیع کی ہے، وہ ساری روایات اقوال ان کے ہیں، اہل سنت کے وہ اقوال نہیں ہیں۔ آپ سنی ہیں اور سٹیج اہل سنت کا ہے اور سنی بن کے آپ بیان کر رہے ہیں، اور بیان ان کی بات کر رہے ہیں جن کا منہ سری کوئی نہیں ہے، یعنی ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں سٹیج کے اوپر بیٹھ کر، اور جھوٹ بھی قرآن کے متعلق بول رہے ہیں۔ اب عام عوام کیا سمجھے گی؟ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جی پہلے تو عوام حوالہ نہیں مانگتی، اگر بالفرض حوالہ مانگ بھی لے تو انہوں نے کتاب کا حوالہ دینا ہے، عوام کی جانب بلا کہ وہ کتاب کس کی ہے، اور اگر وہ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے بھی دیں تو یہ نہیں معلوم کہ وہ قول درست بھی ہے یا درست نہیں ہے۔ اب جس طرح کہ میں نے یہ قول آپ کو سنایا، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان سوئی کی نوک کے برابر سوراخ تھا، عقلاً بات ماننے والی نہیں ہے، اور کسی بھی حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا، مگر کتابوں کے اندر لکھی ہے، تو کتاب کے اندر صحیح غلط درست ہر قسم کا قول لکھا ہوتا ہے۔ عالم دین کے لیے یہ دلیل نہیں کہ جی کتاب کے اندر لکھا ہے، عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ جتنے اقوال لکھے ہیں ان سارے اقوال کو پڑھ کے یہ فیصلہ کرے کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کون سا ہے وہ بیان کرے، یہ عالم دین کا کام ہے۔ عام آدمی میں اور عالم دین میں یہی فرق ہے، عام آدمی جب پڑھتا ہے نا وہ صرف یہ پڑھتا ہے کہ جی یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے، فلاں بھی لکھی ہوئی ہے، فلاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں فتنے سارے اسی چیز کے ہیں، جتنے بھی یہ نئے نئے بندے بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، جی فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، اور عقل کے اندر یہ بات دلیل نہیں ہے کہ فلاں میں لکھا ہے، یہ دلیل ہے کہ فلاں میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، مگر یہ بات سندن درست ہے، یہ بات درست ہے، وگرنہ صرف لکھا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی۔ جس وقت میں نے یہ حدیث مبارکہ اپلوڈ کی نا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ میلاد شریف والی، تو میرے استاد ہی لگتے ہیں، انہوں نے مجھے کمنٹ آ کے کیا، انہوں نے کہا کہ ویسے غلطی کر رہے ہو۔ انہوں نے کتابوں کے حوالہ جات بھی مجھے بیان کیے کہ یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر ہے، حدیث مبارکہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، جلال الدین سیوطی کے بھی ہے، مواہب الدنیا میں بھی ہے، اور بھی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے۔ میں نے سارا حوالہ جات پڑھے، ویسے کمنٹ میں جواب کوئی نہیں دیتا، استاد تھے تو میں نے ان کو جواب دیا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس صفحے کی نا تصویر بنا کے، جس صفحے کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ جی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے، میں نے اسی صفحے کا تصویر بنائی اور تصویر بنا کے کمنٹ کیا۔ میں نے کہا استاد جی یہ اوپر والی ساری روایتیں ہیں، اور نیچے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، میں نے کہا یہ ساری روایتیں بیان کر کے صاحب کتاب خود جلال الدین سیوطی ان ساری روایتوں کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ یہ روایتیں ساری کی ساری درست نہیں ہیں۔ استادوں نے پڑھ کے وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر کے مجھے میسج کیا، نہ کہتا تو ٹھیک تھا تو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی غلطی نہیں ہے، سارے اسی طرح کر رہے ہیں، صرف اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، نیچے اس کا حکم، یہیں سے ساری خرابی نکلتی۔ تو یہ حدیث مبارکہ جس سے ایک غیر معروف اور غیر ثابت شدہ روایت سے امت کے اندر اتنی بڑی تفریق پیدا کر دی گئی علم غیب کے اوپر، وہ روایت جو سندن ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر لڑ پڑے ہو صرف اس وجہ سے کہ میرے مولوی نے کہا نا تو ہم نے ثابت کر دینا۔ اور اللہ کے بندو صرف یہ سوچو کہ ہماری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، بے لوث وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کا نبی ہے جو معصوم ہے، اس سے نیچے کوئی بھی بندہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ جب یہ تسلیم کریں گے تو دین کے اندر خرابیاں پیدا نہیں ہوں۔